ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے جو اسلاف ریسنٹ پاسٹ میں بھی پچھلے 200-250 سال کے اندر اس خطے میں جو لوگ آئے، جو بڑے نام ہیں، ہم نے وہ محنت نہیں کی ان بڑے لوگوں کو جاننے کی، ان کی سوانح پڑھنے کی، ان کے واقعات، ان کی جدوجہد، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا. اور ایسے بے شمار افراد ہیں جو بے شمار لوگ ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ آج اگر انہیں دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ملے گی. مطلب وہ ہماری اپنی ایک چیزوں کو صحیح اینگل پہ دیکھنے کے لیے. بے شک اس میں دراصل ہمارا ہی قصور ہے، اس لیے کہ ہم سے میری مراد ہے ہماری نسل کے لوگ، ان معنوں میں کہ جب اپنے بچپن میں اور اسکول کے دور میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پوری مسدس نہیں تو اس کا اقتباس یا منتخب بند ہم نے اسکول میں پڑھ لیے تھے. لیکن اب شاید بچوں کا جو نصاب ہے اس میں شاید اس قسم کی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم نے مطلب اسکول کے دور میں پڑھی تھیں یا اساتذہ سے سنی تھیں. لیکن اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم اب جس طرح سے چل رہا ہے اس میں ان چیزوں کا تناسب اور اہمیت بتدریج کم ہوئی ہے، اور یقیناً ہماری کوتاہی ہے اور اس کے ہمیں اصلاح مطلب نہ ہم نے بحیثیت مجموعی ان لوگوں کے کام کو اہمیت دی ہے، نہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا. اقبال پہ تو اب کچھ محنت ہو رہی ہے بہرحال، ورنہ اقبال بھی لب پہ آتی ہے دعا تک محدود ہو گئے تھے ہمارے لیے، اور حالی مسدس تک محدود ہو گئے تھے. ورنہ حالی ٹھیک ہے مسدس ایک بڑا کام ہے، لیکن مسدس کے علاوہ جتنے سارے کام حالی نے اور جس فکر اور جس شوق اور جس اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، بہرحال وہ ایک قوم کے اٹھنے کے لیے یا اس قوم کے جو تھنکرز ہیں ان کے لیے کچھ تو اس میں موجود ہے نا. اور وہ جو ان کا اخلاص اور درد مندی اور قوم کی حالت پر کڑھن ہے جو بڑی اذیت ناک ہے، یعنی جو اس سے گزرتا ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن وہ بہرحال خلوص کی وجہ ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ بذات خود ایک متعدی چیز ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کنٹیجیس. وہ لوگوں کو متعدی میں شاید اتنا محسوس نہ ہو. ہاں میں یہی پوچھنے والا تھا، یہ کوئی بیماری ہے؟ تو یہ انگریزی میں جو اس کا مناسب لفظ ہے وہ ہے کنٹیجیس، ایک سے دوسرے کو لگنے والی. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ان باتوں کو دہرانے سے ہم میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس اخلاص سے متعارف ہوتے ہیں جو اب ہم نہیں رہے. اب ہم اس وقت نفسا نفسی اور خود غرضی کے اس مرحلے پر ہیں جس میں ہمیں بے لوث اور مخلص آدمی بیوقوف معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے مفاد کا خیال نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے، وہ کہاں سارے قوم کے درد میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہے. یہ بدقسمتی سے یہ سوچ پیدا ہوئی ہے. تو اگر ان لوگوں کا تذکرہ کریں تو ایک طبیعت پہ اثر پڑتا ہے. وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں انسپریشن، کہ جو اس سے تحریک ملتی ہے، اس سے اس کے روحانی اور شعوری اور نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں. ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمیں ایک انسانیت کی بہتر سطح پہ زندہ رہنا ہے تو صرف اپنی ذاتی ضروریات اور اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ بھی کچھ دیکھنے کی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. تو یہ واقعی بڑی یعنی ہمارے لیے بہت رہنما ہیں یہ لوگ. اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے لیے یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حوالے سے اگر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی انہیں کن تاریخی شخصیات سے مطلب اپنے خطے کی کون سی شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہم ذرا جن کو اسٹڈی کریں یا جن کے بارے میں پڑھیں اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم کسی بھی شخصیت کو اٹھائیں، اس کے بارے میں پڑھیں. اور ہر انسان ہے، بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، یہ ماننا چاہیے، اس پہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم ادھر سے کیا ملتا ہے.